ہوئے آج ریٹائرمنٹ میں ہیں، اور سینکڑوں علماء کرام کے استاد محترم تشریف لاتے ہیں پروفیسر محمد مکی صاحب حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، علماء کرام، دیگر ہمارے اللہ کے قابلین، اللہ نے یہ اپنی جو مملکت اسلامیہ پاکستان مرحمت فرمائی، سب کو معلوم ہے اس کی بنیاد میں ایک جملہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کے تصور میں ہمیں مذہب اسلام کے راستے سے امن کا راستہ مرحمت فرمایا۔ ہماری مملکت کی بقا اور ہمارے اسلام کی شناخت کی بقا واقعتاً وجود پاکستان کی بقا سے ہوتی۔ اگر ہمارے علماء کرام بلا امتیاز مسلک اور دیگر مذاہب کے حضرات بلا امتیاز مذہب اگر اپنی اس مملکت خداداد پاکستان کو اپنا گھر تصور کر لیں تو اللہ امن کے ذریعے اس کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ علماء کرام اتنی گزارش، اجتماعات اور سٹریٹ پاور آپ علماء کرام کے پاس ہے۔ 5 وقت کی آذان ہو، نماز کی جماعت ہو، جمعہ کا اجتماع ہو، عیدین کا اجتماع ہو، جنازہ ہو، نکاح کا اکٹھ ہو، یہ سب اللہ نے سیادت آپ کی مرحمت فرمائی ہے۔ میں اتنا ضرور گزارش کروں گا، بلا امتیاز مسلک جن مسالک کے جید علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں تنازع کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور جہاں بھی آپ مسئلے کی تنازع کو دیکھیں گے وہاں علماء کرام کی موجودگی نہیں ہوگی، غیر علماء کرام کے موجب وہ تنازع کھڑا ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ضلع مظفر گڑھ میں مولانا عبد المعبود آزاد دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے برادر محترم مولانا عبد الغنی ثاقب اور دیگر حضرات کی زیر قیادت انشاءاللہ جميع علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران، مساجد کے خطبہ ہر مقام پر امن، اتحاد و یکانگت کا درس دیں گے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مرحمت فرمایا۔ آخری بات مسجد نبوی ہے، یہود کا وفد آتا ہے، آ کر ملاقات کرتا ہے، ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، علماء تشریف فرمائیں۔ مسجد نبوی میں نبی رحمت کے سامنے یہود نے آ کر اپنی عبادت انجام دی، اپنے قبلہ کی طرف اپنے طرز عبادت کو مسجد نبوی میں نبوت کے سامنے ادا کیا۔ یہی تحمل کا درس جب بین المذاہب ہمیں اسلام مرحمت کر رہا ہے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم بلا امتیاز مسلک ہمارے اندر کا یہ وسعت ظرفی، ہمارے اندر یہ تحمل اور یہ برداشت پیدا ہو جائے، خدا پاک کی قسم پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں اس مملکت خداداد کے بقا، اسلام کی ترویج اور امن کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔